آج جو شادیاں ہو رہی ہیں اور پہلے سے ہو رہی ہیں، ان شادی جو ہوتی ہے نا، یہ کلاسیکل اوکیزن ہوتا ہے ریاکاری اور دکھاوے کا. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ شادی کا جو آج مقصد ہے وہ مقصد ہی دکھاوا ہے. حالانکہ شادی اور نکاح کے جو مقاصد تھے ہمارے دین میں وہ تو بڑے پاک صاف تھے. بڑا اس شادی کا ایک بہت ہی پیور اور بڑا ایک خوبصورت مقصد تھا. لیکن ہم لوگوں نے ان شادیوں کے مین مقصد کو تباہ و برباد کر کے اس کے مقصد کو کیا بنا لیا؟ دکھاوا. یہ وہ جگہ ہوتی ہے، وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو میجورٹی لوگ پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. میرے دوست نے اپنی بیوی کو 1 لاکھ روپے کا لہنگا لے کے دیا تھا. ابا جان میں نے 2 لاکھ کا لے کے دینا ہے، کیونکہ دوستوں کے درمیان ذرا ناک اونچی ہونی چاہیے. وہ ابا جان اور اما جان بھی اسی دوڑ کے عادی ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا بالکل کرا کے دیں گے، کیونکہ میری بہن کی بیٹی نے جب شادی کی تھی تو اس کا بھی 1 لاکھ کا تھا، تو تمہاری بیوی کا 2 لاکھ کا ہی ہونا چاہیے. اور پریشر آ جاتا ہے ابا جان کے اوپر. ابا جان کے بیچارے کی تنخواہ ہے مہینے کی 30,000 روپیہ. نہیں جی ہم نے تو 2 لاکھ روپے کا ہی بنوانا ہے. اب آپ ابا جان لگے ہوئے ادھار پکڑنے کے لیے، وہ کبھی اس سے پکڑ رہے ہیں کبھی اس سے پکڑ رہے ہیں. کس لیے؟ ہمارا ناک اونچا ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. ہماری بیٹے کی جو شادی ہوئی تھی جی پورے محلے میں ماشاءاللہ ایسی شادی کوئی نہیں ہوئی. اب اس نیت کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ شادیوں کا مقصد یہ بنا ہوا ہے. Now what's happening? Behind the scenes کیا چل رہا ہے؟ اس کے اندر کیا ہوا؟ اس قسم کی جھوٹی شان و شوکت والی شادیاں کر کے ہم نے پوری شادی کے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اور وہ جو مڈل کلاس اور ایوریج کلاس کے لوگ تھے جو ان چیزوں کو نہیں کر سکتے تھے، یا تو ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، یا پھر ان کو بھی شادیاں کرنے کے لیے جھوٹے ڈھونگ رچانے پڑتے ہیں. جھوٹا گھر دکھانا پڑے گا، جھوٹی گاڑی دکھانی پڑے گی، جھوٹے جو ہے وہ اپنی لائف سٹائل دکھانا پڑے گا، کسی طرح ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے. تو سارے کا سارا سسٹم کیا ہوا؟ تباہ و برباد کر دیا. اور اس کی وجہ سے شادیاں اتنی مہنگی ہو گئیں کہ شادیاں مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے شادیاں کرنا بند کر دیں. بھئی جب تک ہمارے پاس 25 لاکھ روپے اکٹھا نہیں ہوگا ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے. خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کچھ نہیں دیا؟ اب بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس انتظار میں کہ ابا جان اور اما جان کس دن 25 لاکھ اکٹھے کریں گے تب میری شادی ہوگی. ادھر بیٹی کی ایج نکلتی جا رہی ہے. بیٹی صاحبہ 30 سال کی ہو گئی ہیں. 30 سال کے بعد ویسے ہی رشتے آنا کم ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ریالٹیز بتا رہا ہوں، میں ہوائی فائر نہیں مان رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا جی 25 لاکھ روپے آ گیا، اب رشتہ کوئی نہیں آ رہا. واٹ ہیو یو ڈن؟ کیا ڈسٹرکشن مچائی ہے ہم نے سوسائٹی کے اندر. اور اس سے کیا ہوا؟ شادی کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. حلال جو طریقہ جو اتنا آسان ہمارے دین نے دیا تھا اس کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جب حلال اتنا مشکل اور کمپلیکیٹڈ اور اتنا ایکسپینسو کر دیا آپ نے، تو لوگوں نے حرام کے راستے شروع کر دیے. انہوں نے کہا جی ہمیں شادی نہیں کرنی، اب ہمارا شادی کے بغیر گزارا چل رہا ہے. میرا بوائے فرینڈ ہے اور ہم دونوں بڑے خوش ہیں. لڑکا کہتا ہے جی میری شادی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا اتنا پیسہ اکٹھا کریں، میں تو اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اتنا عرصہ انتظار کر سکتا ہوں. ہاں میری گرل فرینڈ ہے، میرے ساتھ اس کا گزارا چل رہا ہے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ تو میں کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. لیکن بہرحال جو لوگ اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر بھی خوشی رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی ایسے ہی چل رہا ہے. Who is responsible for this؟ چند لوگوں کی سوچ، ریاکاری، دکھاوے، انا کی وجہ سے پوری سوسائٹی کے اندر اس وقت یہ بگاڑ موجود ہے. سارا معاشرہ تباہ ہو گیا. ان چند بیسک پرنسپلز کو ہم نے اپنی لائف سے چھوڑا، اس سے کیا ہوا؟ ہم نے ساری جگہ پہ تباہی مچا دی.